مسجدوں میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں خدائے ذوالجلال کا شکر گزار ہوں کہ وہ ناچیز نکمی ادنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے کہ اس کے بعد کلام کو اس کے لوگوں تک بانٹے۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں مقامی پاسبان پادری اسرائیل پیٹر صاحب کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے درمیان آؤں اور پی ایف ایس یعنی مشن سنڈے کے تعلق سے آپ کے ساتھ آ کے شیئرنگ کریں۔ میرے عزیزوں، خدا نے ایک شخص کو چنا، بہت ساری دنیا میں سے ایک ایسے شخص کو چنا جس کا نام برجس ابراہیم تھا۔ آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں۔ ابراہیم کو چنا خدا نے۔ ابراہیم کی 3 بیویاں تھیں، 3 بیویوں سے 8 بیٹے پیدا ہوئے، اور 8 بیٹوں میں سے جو چنا گیا وہ سارا کے وطن سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام اسحاق تھا، جسے وعدے کا فرزند کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اسحاق کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ٹوئنز، عیساؤ اور یعقوب۔ ان میں سے ایک کو چنا گیا جس کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب کے ہاں 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور ان 12 بیٹوں کو 12 قبیلوں کے نام سے جانا جاتا ہے، جن میں سے ایک یہودا کا بھی قبیلہ ہے، ایک یوسف کا بھی قبیلہ ہے، ایک بنیامین کا بھی قبیلہ ہے، اسی طرح سارے قبیلے ہیں۔ ہوا یہ کہ سلطنت چلتے 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اسرائیل کی سلطنت، 12 قبیلوں کی سلطنت آئی، اور بنی اسرائیل میں پہلا بادشاہ مقرر کیا گیا جس کا نام تھا ساؤل۔ ساؤل 40 سال اپنی سلطنت کرنے کے بعد، اس کے بعد خدا نے اپنے بندہ مقدس داؤد کو چنا۔ داؤد نے 40 سال سلطنت کی، اس کے بعد داؤد کے صاحبزادے سلیمان کو خدا نے چنا، اس نے بھی 40 سال سلطنت کی۔ تو یہ 120 سال بن جاتے ہیں، تینوں نے 40 سال سلطنت کی۔ جب سلیمان نے سلطنت کی، کچھ اس سے اس طرح کی کوتاہیاں ہوئی کہ اس نے غیر قوم کی عورتوں سے شادیاں کی، ان کے لیے مندر بنا۔ تو خدا نے کہا میں اپنے بندہ داؤد کی خاطر تجھے قائم رکھوں گا، تجھے سلطنت نہیں چھینوں گا، لیکن 10 قبیلے تجھ سے لے لوں گا۔ اس کے بعد جب اس کا بیٹا سلطنت کرنے لگا، جب وہ سلطنت کرنے لگا تو اس کو 10 قبیلوں نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا، قبول ہی نہیں کیا۔ تو وہ 10 قبیلے ایک سائڈ میں ہو گئے اور 2 قبیلے ایک سائڈ۔ کیونکہ سلیمان یہودی تھا، یہودا کے قبیلے سے تھا، تو اس کو یا اس کے بیٹے کو یا اس کی سلطنت کو لوگ قبول نہ کرنے لگے۔ اب اس کے ساتھ صرف ایک قبیلہ رہ گیا، ایک قبیلے نے اس کا ساتھ کیا، جو قبیلہ تھا بنیامین کا، سب سے چھوٹا قبیلہ۔ بنیامین نے اس کے ساتھ وفاداری دکھائی اور وہ اس کے ساتھ 10 قبیلوں کو کہا جانے لگا شمالی سلطنت، اسرائیل کی شمالی سلطنت، اور اسے کہا جانے لگا جنوبی سلطنت یعنی یہودا کی سلطنت۔ اب بنی اسرائیل 2 حصوں میں بٹ گئے، شمالی سلطنت، جنوبی سلطنت، جیسے ہندوستان بھی بٹ گیا، اور شمالی سلطنت میں 10 قبیلے ہیں، جنوبی سلطنت میں 2 قبیلے ہیں۔ اب یہاں صرف یہودا کے بادشاہ بنتے ہیں، یہاں پہ مختلف قبائل سے بادشاہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ ہوا یہ 722 قبل از مسیح میں شمالی سلطنت کے اوپر جو 10 قبائل کی سلطنت تھی، اسوری لوگ عالمی طاقت ہے، انہوں نے شمالی سلطنت پہ حملہ کر دیا اور اس کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اور 10 قبیلوں کو مختلف جگہوں پہ چھوڑ دیا۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ آج تک صحیح سے ان 10 قبیلوں کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ وہ کہاں پہ۔ لوگ بہت آئیڈیا لگاتے ہیں، وہ 10 قبیلے آج بھی کھوئے ہوئے ہیں، لیکن خدا ہر قبیلے کے ایک فرد کو جانتا ہے کہ وہ کہاں پہ موجود ہے، اس نے کون سا دین اپنا لیا ہے، وہ بدھسٹ ہے، وہ ہندو ہے، وہ کرسچن ہے، وہ مسلم ہے، کون سا یا کیا ہے، خدا ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے۔ اب رہی یہ والی سلطنت، جنوبی سلطنت، یہ ابھی قائم ہے۔ یہاں پہ 19 بادشاہ ہوئے شمالی سلطنت مختلف قبائل سے، یہاں پہ 21 بادشاہ ہوئے جنوبی سلطنت، تو تقریباً یہ 40 بادشاہ بن جاتے ہیں بنی اسرائیل کے، 19 اور 21، اور 3 پہلے ہوئے سلیمان، داؤد اور ساؤل۔ تو یہ جنوبی سلطنت ہے، یہ شمالی سلطنت ہے۔ ہم ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں جو جنوبی سلطنت کا بادشاہ ہے، جس کے بارے میں متن میں آج ہم نے پڑھا، حزقیہ۔ تو حزقیہ بادشاہ جو ہے اس سلطنت کا 13واں بادشاہ ہے۔ 13ویں نمبر پہ 21 بادشاہوں میں سے 13ویں نمبر پہ جو ہے حزقیہ، جو منقسم سلطنت ہے اس کا 13ویں نمبر کا بادشاہ ہے۔ 25 سال کی عمر میں یہ سلطنت کرنے لگا اور 29 سال اس نے سلطنت کی۔ 25 سال کی عمر میں سلطنت کرنے لگا اور 29 سال تک اس نے سلطنت کی۔ اور یہ جیسے کہ حوالے میں دیکھا، یہ مرنے کے قریب تھا، یہ بیمار ہوا، اور خدا نے اس سے بات کی۔ خدا نے کہا تو اب اپنے گھر کا انتظام کر لے، اب تو اپنی راہ لے
اور اپنی جگہ کسی اور کو دے، یا اپنے بیٹے کو یا اولاد بھی دے، تو مرنے کا اپنے گھر کا بندوبست کر لے۔ تو اس نے کیا کیا، اور اس نے یسایہ نبی کے ذریعے بات کی۔ یسایہ نبی جو ہے وہ حزقیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا تو اپنے گھر کا بندوبست کر، خدا کی یہ آواز ہے، اور یہ زار زار رونے لگا۔ یسایہ نبی یہ کہہ کے تو چلا گیا، حزقیہ خدا کے پیغام کو سن کے زار زار رونے لگا، اور اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا اور کہا خدا یاد فرما، مجھے یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی سے چلتا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے جو تیری نظر میں بھلا ہے۔ اسرائیل کے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان میں سے کہہ لیں کہ 90% جو بادشاہ ہیں، 90%، بلکہ اس سے بھی آگے پرسنٹیج لگا سکتے ہیں، انہوں نے بتوں کی پرستش کروائی ہے، مندر بنوائے ہیں، ہیکل کے دروازوں کو بند رکھا، لیکن حزقیہ نے یہ کام نہیں کیا۔ حزقیہ کہہ رہے ہیں حزقیہ بادشاہ نے یہ نہیں کیا، اس نے خدا سے کہا میں نے تیری نظر میں وہ کام کیا ہے جو بھلا ہے۔ تو حزقیہ کی اقتدار میں پہلے ہی اسرائیل میں ہیکل نپاک تھی، جب حزقیہ آیا تو ہیکل نپاک تھی۔ ہیکل نپاک کہتے تھے جو اس سے پہلے بادشاہ آئے تھے انہوں نے اس کے اندر پہلے تو دروازے بند کر رکھے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر بت پرستی عام کر رکھے۔ اس نے آگے اس کے کارنامے ہیں، پہلا کارنامہ اس نے کیا کیا، خدا کی عبادت گاہوں کے دروازے کھولے۔ اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال میں عبادت گاہوں کے دروازے کھول دیے، اور دوسرا کام پھر صرف دروازے نہیں کھولے بلکہ ان کی مرمت بھی کروائی۔ تیسری بات کاہنوں اور لاویوں کو اکٹھا بھی کیا۔ چوتھی بات انہیں پاک کیا، کاہن اور لاوی ناپاک ہو چکے تھے، انہیں مقدس کیا، پاک کیا، مسح کیا، مخصوص کیا۔